ما سالککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے پہنچایا؟ سوال جنتی کر رہے ہیں، جواب یہ ہے قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، کل کی فکر ہی نہیں تھی۔ ما قدمت لغد، میں نے سارے جہان کی فکریں اٹھائیں، اولاد کی فکریں اٹھائیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ میں بڑی لمبی پلاننگ کر کے چلتا رہا، پلاٹ بناتا رہا، پلازے بناتا رہا، گاڑیاں لیتا رہا، فیکٹری بڑی کرتا رہا، بزنس پروان دیتا رہا، بڑا کچھ کرتا رہا، لیکن میں نے کل کی فکر نہیں کی۔ ما قدمت لغد، میرے پاس کل کیا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ریت کے ذرات سے بڑھ کے، پانی کے قطرات سے زیادہ، امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں جہاں پہ ہمارے صیام، قیام اور عبادات کے شیڈیول بہتر ہو رہے ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی بن رہے ہیں، خاص طور پہ فجر کی نماز میں حاضر ہو رہے ہیں، قرآن مجید سے رشتہ تعلق استوار کر رہے ہیں، سماعت بھی کرتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالی نے اس کے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے لمحات میں ہماری ایک اصلاح یہ بھی فرمائی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی سوچ اور فکر اپنے دل میں پیدا کر چکے ہیں۔ کوئی بندہ بھی یہ تمنا تو نہیں کرتا کہ شام کو میں افطاری کروں، میرا روزہ پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے مجھے اسی وقت نقد انعام مل جائے، یا رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو اور اللہ تعالیٰ سے مجھے عید والے دن میری جملہ عبادات کا دنیا کے مال کی صورت میں کوئی انعام مل جائے۔ کسی کا بھی یہ گمان بھی نہیں، خیال تو دور کی بات ہے، سب ہی اس بات پہ پر امید ہیں کہ ہمارے یہ روزے، نمازیں، قیام، تراویح، ان تمام چیزوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے قیامت عطا کرنا ہے، اور ہم اس آخرت کی تیاری کے بارے میں فکر مند ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں اسی بات کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ کتنے عظیم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں کہ آپ کو کئی ایک بار جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، اور ان میں حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نماز پڑھا رہے ہیں اور سورہ طور کی آیت پڑھتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، وہ تو آیا ہی آیا۔ بس یہ آیت پڑھنے کے ساتھ ہی ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس آیت کے غم میں بیمار پڑ جاتے ہیں کہ لوگ کئی دن ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر میں جاتے ہیں۔ یہ تو جنت کی بشارت پانے والے ہیں، لیکن اللہ سے اس قدر ڈرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی عظیم صحابی ہیں، اور ایک دن زاروں کی تار رونے لگ پڑے۔ جب آنکھوں سے آنسو ہیں اور زبان پہ
آہو بکا ہے، آواز بلند ہوئی تو گھر کے لوگ اہل خانہ جمع ہو جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کوئی مال گم ہو گیا، آپ کی چوری ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میرا دنیا کا کوئی نقصان نہیں، بس ابھی بیٹھے بیٹھے ذکرت موتی، مجھے اپنی موت یاد آئی ہے اور میں اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ کتنے عظیم صحابی ہیں! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5374 روایات بیان کرنے کے ساتھ صحابہ کرام میں راویان حدیث میں پہلا نمبر ہے۔ دن رات، صبح و شام، شرق و غرب، شمال و جنوب تک کہ جن کے لیے رضی اللہ عنہ احادیث پڑھائی جا رہی ہیں اور ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، جب وفات کا وقت قریب آتا ہے رو رہے ہیں، آپ کے اوپر گریہ طاری ہے۔ گھر والوں نے کہا ابو ہریرہ آپ تو عظیم عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہونے کا شرف پانے والے ہیں، آپ کو دنیا سے جاتے کس بات کا غم ہے؟ فرمانے لگے مجھے غم اس بات کا ہے قلت الزادی و بعد السفری، میرے پاس سفر کا زاد راہ بڑا ہی تھوڑا ہے، جبکہ جس سفر پہ جا رہا ہوں وہ سفر بڑا ہی لمبا ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کیا لے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ وہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں کہ جنہیں جنت کی بشارتوں سے نوازا گیا، کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں اسلام کی اشاعت کے کام لیے، شہادتوں کے مراتب پہ فائز ہوئے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا ڈر کتنا ہے، اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں، اعمال پہ اترانے والے نہیں، بلکہ دنیا سے جاتے رو رہے ہیں، اور مومن کی کیفیت اسی رونے کے درمیان ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے آتے ہیں، آپ اسے مرض الموت میں پاتے ہیں کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے سوال کیا میرے صحابی یہ تو بتا تیری کیفیت کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے مگر اس کی رحمت کی امید ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر تجھے مبارک ہو، بشارت ہو، ابھی تیری جان نکل جائے گی، تو جس سے خوف کر رہا ہے اللہ تجھے اس سے بے خوف کر دے گا، اور جس کی امید کر رہا ہے اللہ تجھے وہ رحمت و مغفرت عطا کر کے معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ مومن اس کے درمیان میں رہتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ وَلْتَنْظُرْ، اور دیکھے، نفس، ہر شخص، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، اللہ تعالیٰ ہمیں محاسبے کی دعوت دے رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بیدار کر رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، اپنا محاسبہ کیجئے، احتساب کیجئے، کون سے اعمال میرے توشہ آخرت میں ہیں اور کون سے عظیم اعمال کہ جن سے میں ابھی تک محروم ہوں۔ اور اسی لیے حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین اپنی رعایا کو فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں قیامت والے دن کے حساب سے پہلے پہلے اپنے آپ کا دنیا میں حساب کر لو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، قیامت والے دن اللہ کی میزان لگے گی، اعمال کو تولا جائے گا، اور اس دن وزن سے پہلے پہلے ہر بندہ اپنا وزن کر لے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں،
کیا وہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اعمال کی اس معراج پہ پہنچا ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ جنت کا وارث مالک بن جائے گا۔ عمر بن خطاب اپنی عوام سے کہتے ہیں یہ وقت آنے سے پہلے پہلے جو بندہ دنیا میں اپنا محاسبہ کر لے اور اپنا وزن کر لے، اللہ تعالیٰ اسے بڑے دن یعنی قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ فرما دے گا۔ اسے کل پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ آج محنت کرے، وہ آج کوشش کرے، وہ آج اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، وَلْتَنظُرْ اور حساب کرے، دیکھے، نفس ما قدمت لغد ہر شخص کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، لغد اپنے کل کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا قیامت قائم ہو گئی، زمین و آسمان کا نظام ریزہ ریزہ ہو گیا، سورج چاند بے نور ہو گئے، یہ زمین یہ آسمان ختم ہو گیا، تیرا رب آئے گا، فرشتے کتار در کتار آئیں گے، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ اور جہنم بھی لے کر آئیں گے، وہ بھی فرشتے لائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول ہمیں ایک بات تو بتائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، تو بتائیے قیامت پھر کس جگہ پہ قائم ہوگی، لوکیشن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یہ اندھیرا ایک مقام ہے، دون الجسر پل سرات کے پاس یہ جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ قیامت قائم کرے گا۔ کہا جب یہ بات ہوگی انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کما کے لاتا، دنیا میں محنت کر کے کچھ عمل آگے بھیجتا۔ میں جب اس قرآن کی آیت کے اس لفظ پہ غور کرتا ہوں کہ بندہ کہہ رہا ہوگا، حسرت کر رہا ہوگا کہ جو کسی مطلب کی نہیں ہوگی، لحیاتی میں اپنی زندگی کے لیے، اللہ زندگی تو ختم ہو گئی، موت آ گئی، بندہ دنیا سے چلا گیا، قبر کے جہان سے نکل کر تیرے پاس محشر میں آ گیا۔ اللہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں یہی تو ہماری غفلت اور شیطان کا دھوکہ ہے، یہ زندگی زندگی نہیں، یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو مسافرانہ ٹھکانہ ہے، اصل زندگی قیامت کے بعد شروع ہوگی، اسے فنا نہیں بقا ہے، جزا ہے یا سزا ہے، اور انسان وہاں پہ یہ حسرت کرے گا قدمت لحیاتی کاش دنیا میں دارالعمل میں رہ کر میں کچھ آگے بھیج چکا ہوتا، آج اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے میرا ایک ایک اجر اور ایک ایک نیکی کا ثواب ملتا۔ قدمت لحیاتی نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ کر یہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیے متی الساعہ قیامت کب آئے گی؟ اب اس بندے نے یہ سوال بڑی تعجب سے کیا ہے، نہ کوئی تمہید، نہ ہی کوئی آ کر اپنی بات بیان کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کلمات کہے، بلکہ ڈائریکٹ کہتا ہے متی الساعہ، اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے قیامت کی علامات نہیں بتائیں، یہ علامات ہیں جمعے کو قیامت آئے گی، یہ منظر ہوگا، بلکہ آپ نے بھی سوال پر سوال کیا اور کہا ما اعتدت لہا، مجھے یہ تو بتا تجھے قیامت کی بڑی فکر ہے، تیری قیامت کے بارے میں تیاری کیا ہے؟ ما اعتدت لہا، اللہ کی قسم آج ہمارا یہ مسئلہ نہیں کہ لوگوں کو مرنا یاد نہیں رہا، فکر آخرت نہیں رہی، مجالس میں ذکر آخرت نہیں رہا، مسئلہ یہ ہے کہ فکر بھی ہے، ذکر بھی ہے،
روزانہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب تعلق داروں کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازے کے بعد قبر میں اتارتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں۔ گھنٹے کی بات تھی، ایک دن کی بات تھی، یار ابھی صبح کی بات تھی، ابھی کل شام کی بات تھی۔ ہاں زندگی کا کیا اعتبار ہے، دنیا سے جانا ہے بھئی، میں نے بھی جانا ہے، تم نے بھی جانا ہے۔ مسئلہ ذکر و فکر کا نہیں ہے، وہ آج ہم کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تیاری نہیں۔ ایک دو گھنٹوں کے بعد یہ آخرت کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ اور اللہ کے حبیب سوال کیا کرتے ہیں؟ ما آتت لہا، تیری تیاری کیا ہے؟ وہ صحابی تھے، سچے تھے، جو اندر ہیں وہ زبان پر، جو کلمات زبان پہ ہیں وہی دل کے اندر ہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جس سے محبت کرتا ہے، کل اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرما دیں گے، تجھے پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا چلا جا، اطاعت کرتا چلا جا، زندگی گزارتا چلا جا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ میں تجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، اللہ فرماتے ہیں ہر جان دیکھے، ہر شخص دیکھے، ہر مسلمان دیکھے، ہر عورت دیکھے، ما قدمت، اس نے آگے کیا بھیجا ہے؟ لغت، کل کے لیے۔ یہ جو کل ہے نا یہ بڑی قیمتی ہے۔ ایک ہے آج جمعہ، کل ہفتہ، ایک ہے کل میری زندگی کے 25-30 سالوں کے بعد کی زندگی، ایک ہے میرے بچوں کا جوانی کا مستقبل، اسے بھی کل کہا جاتا ہے۔ ماں بھی باپ بھی اپنی اولاد سے کہتے ہیں اگر تو پڑھا نہیں، تربیت ٹھیک نہ ہوئی، کام میں محنت نہ کی، تیرا کل کیا بنے گا، تو کل کیا کرے گا؟ ایک چیونٹی اپنے سے کتنا بڑا دانہ گرمیوں کے موسم میں اٹھا کر زمین کے تہ خانے میں سردیوں کے لیے سٹور کرتی ہے۔ چیونٹی چھوٹی ہے، دانہ بڑا ہے، مشقت کر رہی ہے۔ جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو یہ کیا کر رہی ہے، وہ ہمیں زبان حال سے کہتی ہے کل 3 مہینے کی سردی آنے والی ہے، میں کل کے لیے ذخیرہ کر رہی ہوں۔ شہد کی مکھی کل کے لیے ذخیرہ کر رہی ہے، انسان کل کے لیے انویسٹ کر رہا ہے۔ ویسے تو انسان کو 2 روٹیاں کافی ہیں، ایک صبح ایک شام، چند لقمے کافی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ابن آدم کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے، لیکن وہ کما رہا ہے، پلاٹ بنا رہا ہے، بزنس بڑھا رہا ہے، بینک بیلنس برابر کر رہا ہے۔ سوال کریں اتنی مشقت اپنی جان پہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کل کے لیے، چونکہ کل اولاد نے بڑا ہونا ہے، میں نے بڑھاپے میں جانا ہے، میں اپنے کل کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایک کل یہ اور ایک کل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرماتے ہیں لغد، کل کے لیے ہر بندہ یہ سوچے۔ اس نے آگے کیا بھیجا ہے؟ اس کل سے مراد قیامت ہے، اس کل سے مراد آخرت ہے، اس کل سے مراد جب میرا اور آپ کا روح و بدن کا رشتہ جدا ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، اس سے مراد یہ کل ہے۔ اللہ کسی کی زندگی میں یہ 10 سال کے بعد آئے، کسی کی زندگی میں 70 سال کے بعد آئے، تو نے اسے کل کہا۔ قرآن کہتا ہے جب اس کا آنا حتمی ہے، بکنگ سب کی ہو گئی ہے، ملک الموت فلائٹ لے کر آئے گا ہی آئے گا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی، ہر کسی پہ یہ فیصلہ اٹل۔ اور جس کا علم ہی نہیں، بس وقت کا تعین نہیں، وہ اللہ نے نہیں بتایا، اور یہ آنے ہی والی ہے۔ اس قیامت کو، اس موت کو، اللہ سے ملاقات کو بس آپ یوں سمجھیں لغت کل کی بات ہے۔
میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اب ہر بندہ یہ سوچے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کے توشہ آخرت میں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تنہا ہوں گے، الگ الگ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کرے گا تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ جنہوں نے دنیا میں مشقت برداشت کی، نمازیں پڑھی، روزے کی بھوک پیاس کو جھیلا، اللہ رب العالمین موت کے سفر سے لے کر جنت کے داخلے تک ایک ایک گھڑی ان لوگوں کے لیے کل راحت کا باعث بنا دے گا۔ وہ ایسے ہوگا جیسے پکنک پہ آئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، کوئی اجنبیت ہی نہیں، کوئی کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہی نہیں کہ خوف محسوس کیا جائے۔ انسان پہ سکرات الموت مومن پہ طاری ہوتی ہیں، فرشتے آگے، فرمایا کہ جب فرشتے روح قبض کر رہے ہیں، سلام سلام کی صدائیں دے رہے ہیں، خوشنما چہروں میں آ رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان، اللہ پہ راضی رہنے والے، اللہ کے دین پہ راضی رہنے والے، آؤ نکل آؤ، چلو اپنے رب کی طرف، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ چھوڑیے دنیا کے جھنجٹ، چھوڑیے دنیا کی مصیبتیں، یہ تو ایک امتحان تھا، چند لمحوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، زندگی ختم ہو گئی، آؤ اپنے رب کے پاس چلو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ تمہیں اپنے بندوں کی لسٹ میں شامل کر چکا ہے اور جنت تمہاری منتظر ہے۔ یہ اعزاز بندے کو دیے جا رہے ہیں، اتنی آسان موت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے کہ جیسے پانی کا مشکیزہ بھر کے کوئی الٹا لٹکا دے اور اس کا منہ سرا نیچے رکھ دے، اچانک تسمہ نکالے، پانی زمین پہ ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، گر جاتا ہے۔ کہا اسی طرح مومن کا ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم سے جدا کر دیتا ہے، اور وہ قبر میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مسند احمد کی ہے، آپ نے ایک انصاری صحابی کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اس کی میت لائی گئی، لحد بنانے میں ابھی ٹائم تھا، قبر کھودنے والوں نے کہا کچھ وقت دیجئے، نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے ایک چھوٹی سی لکڑی لے کر ویسے زمین پہ ماری اور لوگوں سے کہا لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ کہا جب نیک بندہ قبر میں آتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، اچھی صورتیں لے کر آتے ہیں اور بندے کو اٹھاتے ہیں، روح لوٹائی جاتی ہے، جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کانوں میں سنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد 3 سوال ہوتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیک، تیرا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے دینی الاسلام، دین میرا اسلام ہے۔ پوچھا جاتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، یہ جو بندہ دنیا میں نبوت کا دعویٰ کر کے گیا، جو آمینہ کے لال ہیں، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے ہوا رسولی نبی، وہ تو میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں۔ اور یہ دونوں فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں ما یدریک، یہ سب تجھے بتایا کس نے ہے؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، پھر میں اس پر ایمان لایا، پھر میں نے قرآن کی تصدیق کی، بس اس قرآن پر ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سوالوں کے جواب دینے میں آسانی کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا آواز دی جاتی ہے، آسمانوں سے آواز آئی کہ اس بندے کے لیے افرش لہو فراش الجنہ، جنت کا بستر بچھا دو،
البسہ لباس الجنہ، آیا تو دو کفن کی چادروں میں مگر جنت کا لباس پہنا دو، وَافْتَحْ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا ایک دروازہ کھول دو، تا حد نگاہ قبر وسیع کر دو، خوشبوئیں جنت سے آنے لگیں۔ وہ بندہ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر کا منظر یہ ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ، میری عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اسے کہا جائے گا مشقتیں کرنے والے، نمازوں پہ پہرا دینے والے، نماز وقت پہ پڑھنے والے، اب عمل کا میدان ختم ہو گیا، اب تو جزا کا گھر ہے، یہ تیری نماز سب ختم ہو گئی، اب تو ایسے سو جا، نم کا نومت العروس، جیسے کسی عورت کا نکاح ہو، بندے کا نکاح ہو، وہ بے فکر ہو جاتا ہے، رات بسر کرتا ہے، تو بھی ایسے سو جا۔ اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جنت کے باغیچے سے اٹھائے گا۔ یہ مومن ہے کہ جس نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جس نے کل کی فکر کی، جو کل کی پہلی منزل ہے، اور اسے قبر کہا جاتا ہے۔ قیامت والے دن یہ اٹھے گا، سواریاں مل جائیں گی، تیز ہواؤں کی طرح سوار کر کے اللہ کے دربار میں محشر میں لے کر جایا جائے گا۔ یہ ایسے ہوگا جیسے لطف اندوز ہونے کے لیے آیا ہے، کسی پکنک پہ آیا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی مستقبل کا خوف نہیں ہوگا، ماضی کا غم نہیں ہوگا، جام کوثر نبی کے ہاتھوں سے پیے گا، عرش الہی کا سایہ لے گا، اور حساب فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا، بڑا ہی آسان پیپر ہوگا، اور فوراً اللہ تعالیٰ ریزلٹ دائیں ہاتھ میں تھما دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لوگوں سے کہے گا، لوگو آؤ میرا نامہ اعمال تو پڑھو، میں دنیا میں مشقت برداشت کر کے آیا، حلال حرام کی تمیز کر کے آیا، میں خواہشات کو دبا کر آیا، لیکن آج دیکھو اللہ نے میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہے، میرا نامہ اعمال تو پڑھو۔ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، میں دنیا میں اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا تھا، مجھے اس وقت کا انتظار تھا، میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے جہاد کیا، میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے ایک ایک عمل کیا، لِوَجْهِ اللہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ لوگوں میرا نامہ اعمال تو پڑھو، میرا نامہ اعمال تو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ یہ قبر سے نکلنے سے لے کر یہ رات کے اندھیرے تک، وہاں سے لے کر یہ جنت میں داخلے تک، اور معاشر کے میدان کے اندھیرے نور میں بدل گئے، جنت میں داخلے تک، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی غم نہیں۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ غم کا تعلق گزری ہوئی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو میرے جنتی بندے ہیں نا، آئندہ کا خوف نہیں ہوگا، ماضی پہ غم نہیں ہوگا، اور یہ بڑے ہی پر لطف انداز میں، بڑے ہی آسان حساب سے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ان لوگوں نے سوچا، ان لوگوں نے فکر کی کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، اور یہ غد وہ ہے، یہ غد وہ ہے، کل کا دن کہ جیسے ہی اس کی پہلی گھڑی آن پہنچتی ہے موت، انسان کا سٹیٹس ہی بدل جاتا ہے۔ سٹیٹس کیا ہے چودھری صاحب، سٹیٹس کیا ہے مولانا صاحب، سٹیٹس کیا ہے شیخ الحدیث صاحب، سٹیٹس کیا ہے ڈی سی اے سی فلاں فلاں صاحب، لیکن مرنے کے ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے فلاں فوت ہو گیا ہے، اور اسے ڈیڈ باڈی اور میت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ کل ہے کہ جس کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن آج کپڑوں کا سٹیٹس کیا ہے؟ 3 کفن کی چادریں ہیں، بڑی اچھی لگزریز
اور گاڑیاں استعمال کرنے والے، لیکن آج اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ 4 پاؤں والی، 4 پائی پہ انسان پڑا ہے، دنیا کے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے والا، لیکن اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ بے بس ہو گیا ہے، اب نہا بھی نہیں سکتا، 2 چادریں بھی نہیں پہن سکتا، تھوڑا سا دور قبرستان میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اس بے بس میت کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہے اور وہ اسے اٹھاتے ہیں اور قبر میں جا کے ڈالتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے یہ جو کل آنے والی ہے، سٹیٹس بدلنے والا ہے، بے بس انسان ہونے والا ہے، اور مجھے بتاؤ توشہ آخرت میں کیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس نے فکر نہ کی، جس نے مشقت نہ کی، اسے کوئی راحت نہیں۔ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز میں کمزور ہیں، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں دیتے، یہ رب کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، کوئی بدکار ہے، کوئی سیاہ کار ہے، کوئی منافق ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، فرشتے ان کے پاس بھی آئے ہیں، ظالمی انفسہم، فرشتے ان کے پاس بھی آئے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، اسے مارا جا رہا ہے، پٹائی کی جا رہی ہے، یہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، شوگر کا مریض ہوں، وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہوں، اور مجھے تو معاف کر دو، لیکن اللہ کہتا ہے روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اس کی مرمت شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مخمل کی چادر کانٹوں پہ بچھا کے کھینچو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس طرح کانٹوں کی تکلیف کے ساتھ اس بندے کی کل جو اس کی آج بن گئی ہے، اس سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے، منکر نکیر ڈراؤنی عجیب و غریب شکلوں سے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سوال وہی 3 ہیں، من ربک، ما دینک، ماذا تقول فی ھذا الرجل، یہ ہر جواب پہ کہتا ہے ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ آواز دی جائے گی یہ ظالم جھوٹ بولتا ہے، اسے 5 وقت آذان کی آواز سنائی دی گئی، اسے قرآن کی دعوت دی گئی، اسے کلمے کی دعوت دی گئی، اسے آمینہ کے لال کی رسالت کا تعارف کروایا گیا، اللہ کہے گا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ مشرک کافر دنیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے، قبر میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب میں مرج ہو جائیں گی، اس طرح قبر اسے دبا دے گی اور اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ ہیں جنہیں کل کی پرواہ ہی نہیں تھی، جنہیں کہا جاتا تھا بھائی آؤ نماز پڑھو، تو زیادہ تر ان کے کپڑے ہی ناپاک رہتے تھے اور کہتے تھے ہمارے لیے دعا کر دو، ابھی کپڑے پاک نہیں ہیں۔ ما سالککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے پہنچایا؟ سوال جنتی کر رہے ہیں، جواب یہ ہے قالو لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، کل کی فکر ہی نہیں تھی، ما قدمت لغد، میں نے سارے جہان کی فکریں اٹھائیں، اولاد کی فکریں اٹھائیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، میں بڑی لمبی پلاننگ کر کے چلتا رہا، پلاٹ بناتا رہا، پلازے بناتا رہا، گاڑیاں لیتا رہا، فیکٹری بڑی کرتا رہا، بزنس پروان دیتا رہا، بڑا کچھ کرتا رہا، لیکن میں نے کل کی فکر نہیں کی۔ ما قدمت لغد، میرے پاس کل کیا ہے؟ کہا یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور یہ چلائے جائیں گے، کوئی الٹا ہو کر جائے گا، کوئی گھسٹ کر جائے گا، معاشر کے میدان میں آئیں گے، اور گرمی اتنی، سورج انتہائی قریب، حساب کا وقت آ گیا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ کے سامنے یہ کتاب کھلنے والی ہے، مشرک، کافر، بے ایمان، بدکار، سیاہ کار، اللہ کا نافرمان کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ جب رزلٹ میں پتا ہو نا طالب علم کو کہ میں فیل ہو چکا ہوں، میں کیا کر کے آیا ہوں، وہ رول نمبر بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کرے ریکارڈ ختم ہو جائے، وہ اپنی ناکامی کا رزلٹ ہر ایک کے پاس دے کر نہیں جاتا،
یہ وہی مثال کل قیامت کے دن کی ہے، اور وہ کہے گا یا ویلتا ما لی ھذا الکتاب، افسوس یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اس کا لکھنے والا کیسا تھا، نہ اس کے صفحے کم ہوئے، نہ پین کی سیاہی کم ہوئی، نہ وہ کسی کام گیا، میرا ایک ایک گناہ اس نے لکھ لیا ہے، چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے سامنے پڑا ہوگا، اور وہ کیا کہے گا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش مجھے میرا حساب دیا ہی نہ جاتا، رزلٹ دیا ہی نہ جاتا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یوں سامنے کھڑا کر کے مجھے میرا حساب نامہ اعمال بھی دے گا، میں تو دنیا میں غفلت کی زندگی گزار کے آیا۔ بھائیو، جنہوں نے، یہ تو ہو گئے دو تقابل، ایک مومن اور ایک کافر کا، اور جنہوں نے کل کی فکر کی ان کا رویہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ ساری رات بستروں سے لپٹے نہیں رہتے، بلکہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ کچھ وقت رات کا اٹھ کر مصلی پہ گزارتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور تہجد کے ٹائم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ اللہ گناہ معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ آئے ہیں۔ یہ جن کو کل کی فکر، وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کثرت سے استغفار کر رہے ہیں، اپنے رب کی رحمت کو پانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ جنہیں کل کی فکر ہے نا، اللہ کے رسول ایک دن منبر پہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الجہاد، مجاہد کو وہاں سے آواز پڑے گی، ایک کا نام باب الریان، روزے دار کو وہاں سے آواز پڑے گی۔ آپ جنت کے دروازوں کے نام لے رہے ہیں، جسے کل کی فکر ہے نا، وہ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا کہ جس کا یہ پروٹوکول اعزاز ہوگا، گزرنا تو ایک ہی دروازے سے ہے لیکن اسے 8 کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں صدیق، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ یہ جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کی تڑپ رکھنے والے، انہیں کل کی فکر ہے۔ جنہیں کل کی فکر ہے، آخری بات، آخری واقعہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 بندے جھگڑا لے کر آ گئے، اور ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول، ایک کھجور ہے میرے ہمسائے کی، وہ درخت میری حویلی میں آن پڑتا ہے، دیوار کھڑی کرنے میں رکاوٹ ہے، تو آپ ذرا اسے ریکویسٹ کر دیں وہ کھجور مجھے دے دے۔ نبی علیہ السلام نے اس بندے سے کہا یہ کھجور تم اس کو دے دو، نہ جانے اس بندے نے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول نے دوسری بار کہا یہ کھجور اس کو دے دو، اور بدلے میں تمہیں جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن یہ کتنا بد نصیب تھا، یہ پھر بھی تیار نہ ہوا، کہتا ہے جنت کی کھجور کے بدلے میں بھی سودا منظور نہیں ہے، یہ کہہ کر مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جسے کل کی فکر تھی، مدینے کا عظیم تاجر ابو دہدا کھڑے ہو گئے، اس کے پیچھے جاتے ہیں، جا کر اس بندے سے کہتے ہیں یہ کھجور مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں 600 کھجوروں پر مشتمل اپنا قیمتی باغ تمہیں دیتا ہوں۔ جب اس بندے نے مڑ کے دیکھا یہ ابو دہدا ہے، فوراً تیار ہو گیا، کہتا ٹھیک ہے تیرا میرا سودا ہو گیا۔ حضرت ابو دہدا باغ میں جاتے ہیں، بیوی کو آواز دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ابھی ابھی باہر آ جاؤ ام دہدا۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ اس نے کہا کس کے بدلے میں، قیمت کیا ہے؟ کہا میں نے اللہ سے جنت کا سودا کیا ہے۔ وہ کتنی عظیم عورت تھی، اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جناب سرتاج جو باغ ہمیں پسند آیا ہے وہ آپ نے اللہ کو دے دیا ہے، فوراً باہر آ گئی۔ ابو دہدا اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ دے دیا ہے، کیا اب جنت میں مجھے ایک درخت ملے گا کہ نہیں؟
اللہ کے رسول رشک کر رہے ہیں، کہتے ہیں کم من عسق دواہن، ابو دہدا تو نے ایک کے بدلے میں 600 درخت دیے ہیں، اب نہ جانے اللہ تجھے جنت میں کتنے سایہ دار اور پھلدار درخت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ہیں، دیکھو آج 1500 سال ہو گئے ہیں، نہ ابو دہدا زندہ ہیں، نہ ان کے گھر والے ہیں، نہ باغ ہے، لیکن جنت میں ان کا باغ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جب انسان کو یہ بات، اس کا شوق پیدا ہو جائے، شعور آ جائے میں نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، پھر بندہ اس کی تیاری کرتا ہے اور اس کے لیے عمل کرتا ہے، اور کوئی بھی نیکی کا کام وہ رائے گا جانے نہیں دیتا، فرائض سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔